السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 12 جنوری 2026 پیر کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ انتقال پرملال، ایک عظیم دینی و ملی شخصیت کا وصال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہایت ہی رنج و غم کے ساتھ یہ افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے کہ امیر شریعت کرناٹک حضرت اقدس مولانا صغیر احمد صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کرناٹک ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں ایک ممتاز دینی، علمی اور ملی رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت، علوم نبوت کی اشاعت، طلبہ علم کی تربیت اور ملت اسلامیہ کی رہنمائی میں صرف فرمائی۔ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کو آپ نے علم و عمل کا ایک عظیم مرکز بنایا، جہاں سے ہزاروں علماء، حفاظ اور داعیان دین تیار ہو کر ملک و ملت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نہایت سازہ مزاج، متقی، باعمل، صاحب اخلاص اور درد دل ملت رکھنے والی شخصیت تھے۔ آپ کی گفتگو میں حکمت، آپ کے علم میں اخلاص اور آپ کی قیادت میں امت کے لیے خیر خواہی نمایاں تھی۔ آپ کا وصال ملت اسلامیہ کے لیے، خصوصاً اہل کرناٹک کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ کی بال بال مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کی دینی، علمی اور ملی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شاگردوں، اساتذہ، اہل خانہ، متعلقین اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس عظیم صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بلا شبہ علماء کا وصال علم کے اٹھ جانے کے مترادف ہے، مگر حضرت جیسے اہل حق اپنی یادگار خدمات اور صالح شاگردوں کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب ترکمان گیٹ تشدد کیس میں مزید 3 افراد گرفتار، اب تک کل 16 لوگوں کو پولیس نے پکڑا۔ پرانی دہلی کے ترکمان گیٹ پر واقع فیض الہی مسجد کے قریب غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے کے دوران ہوئے تشدد کے معاملے میں پولیس نے اپنی کارروائی تیز کر دی ہے۔ سنیچر کو پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں مزید 3 افراد کو گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت محمد نوید، محمد فیض اور محمد عبید اللہ کے نام سے ہوئی ہے، جو ترکمان گیٹ کے رہائشی ہیں۔ اس کے ساتھ اس معاملے میں اب تک کل 16 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولیس کے مطابق تجاوزات ہٹانے کے دوران علاقے میں اچانک پتھراؤ اور تشدد کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ انہدامی کارروائی کی مخالفت کرنے والوں نے پولیس اور میونسپل ٹیموں پر پتھراؤ کیا، جس سے ماحول کشیدہ ہو گیا۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ پولیس نے واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے الگ الگ ٹیمیں تشکیل دے کر ملزمان کی شناخت شروع کر دی۔ تفتیش کے دوران پولیس ملزمین کی شناخت کے لیے CCTV کیمروں، جائے وقوع سے بنائی گئی ویڈیو فوٹیج، پولیس افسران کے ہیلمیٹ پر لگے کیمروں اور چہرے کی شناخت کے نظام کا استعمال کر رہی ہے۔ پولیس کے مطابق 50 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور ان کے کردار کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ دراسنا ترکمان گیٹ کا علاقہ 4 دن کے بعد سنیچر کو مکمل طور پر کھول دیا گیا۔ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر انہدامی کارروائی کے بعد بند ہونے والے کئی سڑکیں اب دوبارہ کھول دی گئی ہیں۔ علاقے کے بازار بھی مکمل طور پر کھل گئے ہیں، جس سے مقامی رہائشیوں کو راحت ملی ہے۔ دراسنا درگاہ فیض الہی کے اطراف سے ملبہ ہٹانے کا کام سنیچر کو بھی جاری رہا۔ پولیس اور انتظامیہ کی ٹیمیں صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تشدد میں ملوث کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا اور مزید گرفتاریوں سے بھی انکار نہیں کیا جا رہا ہے۔ وہیں آخر میں اس اہم رپورٹ کو بھی سنتے چلے۔ امریکہ نے حملہ کیا تو امریکی فوج اور اسرائیل کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کی مذہبی حکومت کے خلاف مغربی ممالک کے آشیرواد سے چلائے جانے والے ملک گیر مظاہروں میں دارالحکومت میں مظاہرین اتوار کو بھی سڑکوں پر موجود ہیں۔ 2 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے جاری ان پرتشدد مظاہروں میں کم از کم 116 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی دوران ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے اسلامی جمہوریہ ایران پر حملہ کیا جیسا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے تو امریکی فوج اور اسرائیل جائز اہداف ہوں گے۔
محمد باقر قالیباف نے یہ دھمکی اس وقت دی جب ایرانی پارلیمنٹ میں اراکین اپنی نشستوں سے اٹھ کر داعش کی طرف بڑھے اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگانے لگے۔ بیرون ملک موجود مغرب نواز افراد کو خدشہ ہے کہ اطلاعات کی یہ بندش ایران کی سیکورٹی فورسز کے سخت گیر عناصر کو خونریز کریک ڈاؤن کرنے کی جرأت دے گی۔ حالانکہ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ وہ پرامن مظاہرین کے تحفظ کے لیے ایران پر حملہ کرنے کو تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کی حمایت کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایسا شاید پہلے کبھی نہیں ہوا، اور امریکہ مدد کے لیے تیار ہے۔ نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل نے نام ظاہر کیے بغیر امریکی حکام کے حوالے سے سنیچر کی رات رپورٹ کیا کہ صدر ٹرمپ کو ایران پر حملے کے فوجی آپشن دیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ گیمز مت کھیلو، جب وہ کچھ کہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اسے کر کے دکھاتے ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن نے پارلیمنٹ کے اجلاس کو براہ راست نشر کیا۔ محمد باقر جو ماضی میں صدارت کے لیے انتخاب بھی لڑ چکے ہیں، انہوں نے پولیس اور ایران کی نیم فوجی انقلابی گارڈز کی تعریف کی کہ انہوں نے مظاہروں کے دوران ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے عوام کو جان لینا چاہیے کہ ہم ان سے انتہائی سختی سے نمٹیں گے اور جنہیں گرفتار کیا گیا ہے انہیں سزا دی جائے گی۔ وہیں دوسری جانب اداکار نے معجزاتی واقعہ شیئر کر دیا۔ والد عمرے پر ویل چیئر پر گئے اور چل کر واپس آئے۔ اداکار نے معجزاتی واقعہ شیئر کر دیا ہے۔ پاکستانی اداکار حارث وحید نے عمرے کے دوران اپنے والد کے ساتھ پیش آئے معجزے کا تذکرہ کیا ہے۔ اداکار نے حال ہی میں اپنے والد کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کی اور اس دوران پیش آنے والا معجزاتی واقعہ بھی اپنے مداحوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ حارث وحید نے انسٹاگرام پر عمرے کی ادائیگی کے دوران بنائی جانے والی ویڈیو شیئر کی جس میں ان کے والد ویل چیئر پر موجود ہیں۔ اداکار نے بتایا کہ ان کے والد عمرے کی ادائیگی کے لیے ویل چیئر پر گئے تھے اور وہ اپنے قدموں پر چل کر وطن واپس آئے ہیں۔ حارث وحید نے مزید لکھا کہ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے اور میں اپنے والد کے لیے بہت خوش ہوں۔ اداکار نے جیسے ہی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تو ان کے چاہنے والوں نے عمرے کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ ان کے والد کی سلامتی کے لیے بھی دعا کی ہے۔ وہیں دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مرحوم محتمم اعلیٰ مولانا فضل الرحیم اشرفی کی وفات پر تعزیت کے لیے جامعہ اشرفیہ لاہور کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر موجودہ محتمم اعلیٰ مولانا قاری ارشد عبید سے ملاقات کی اور مرحوم مولانا فضل الرحیم اشرفی کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کی۔ اس موقع پر نائب محتمم اعلیٰ حافظ عبید، نائب محتمم و مرحوم کے صاحبزادے زبیر حسن اور ناظم اعلیٰ قاری مولانا اویس حسن بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے مرحوم کی اسلام کے لیے خدمات کو عالمی سطح پر قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اس دوران وہ لمحات بھی یاد کی جب وہ اپنے والد میاں محمد شریف کے ساتھ جامعہ اشرفیہ لاہور میں طویل عرصے تک مسلسل نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جامعہ اشرفیہ لاہور ہمیشہ امت مسلمہ کو متحد کرنے کا کردار ادا کرتی رہی ہے جو ہر لحاظ سے قابل ستائش و تحسین ہے۔ دورے کے دوران اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطار اللہ تاڈ اور معاون خصوصی طلحہ برقی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کا آپ دیکھ اور سن رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔